بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، سیلاب کی تباہ کاریاں بھی جاری ہیں، مریم نواز صاحبہ کے دورے بھی جاری ہیں اور ان پر تنقید بھی جاری ہے، لیکن حیران کن طور پر عین وہ وقت جب سیلاب سندھ کا رخ کر رہا ہے، بلاول بھٹو زرداری پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں، اور دوسری جانب یہ بحث بھی ہو رہی ہے کہ کیا لاہور میں آنے والے سیلاب کے بعد راوی کنارے بنی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ہم اس ویڈیو میں 4-5 چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ ایک تو آنے والا طوفان، جو آئندہ طوفان ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسرا، جن چیئرمین صاحب کا آپ نے تذکرہ کیا، وہ باقاعدہ ایسا لگا کہ جیسے پبلک ریلیشننگ آفیسر ہیں مریم نواز صاحبہ کے۔ بالکل وہ ایک مشہور سینگ ہے نا، من تورا حاجی بگویم تو مرا ملا بگو، یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یورس، کہ تم میری کمر پہ خارش کرو، میں تمہاری کمر پہ خارش کرتا ہوں، کیونکہ ہم دونوں کے ہاتھ وہاں نہیں پہنچتے۔ صحیح۔ تو ویسے یہ سوال بھی موجود ہے اپنے طور پر کہ بلاول کی تعریف مریم نواز صاحبہ کے پروفائل میں کوئی اضافہ کرے گی یا ان کے اوپر تنقید پر مزید اضافہ ہوگا، یہ سوال اپنے طور پہ موجود ہے۔ دوسرا، جو ایک لوہے اور سریے والا پروجیکٹ ہے نیا، وہ بھی مل گیا ہے۔ دریا کے انڈوں کا بھی تذکرہ کریں گے۔ اب دریا کے انڈے بھی بڑی ایک دلچسپ چیز ہے جو مجھے پتہ چلی، اور اسے کہتے ہیں فوک وزڈم۔ صحیح۔ جو دریا کے انڈوں کی بات ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی جو ابھی تک کا ہم نے ٹریک ریکارڈ دیکھا ہے، اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ کوئی نیا بلنڈر سامنے نہ آئے۔ دیکھیں، میں ڈاؤٹ یہ قطعاً بھی نہیں کر رہا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کوئی ایفرٹ نہیں کر رہی یا نہیں کر رہی ہوں گی۔ اپنے طور پر کوئی بھی چیف منسٹر ہو، کوئی بھی سیاستدان ہو، یہ غیر ممکن ہے کہ وہ یہ چاہے کہ اس کے علاقے میں، اس کے راجدھانی میں، اس کے پروونس میں، یا جو اس کے ڈومین میں آنے والا یا اس کے پرویو میں آنے والا علاقہ ہے، وہاں پر کوئی بھی آفت تباہی مچا دے اور حکومت کہیں نظر نہ آ رہی ہو۔ وہ خود تو نہیں چاہے گا نا۔ اصل سوال آتا ہے کیپیسٹی ٹو ڈیلیور کا، اور دوسرا آپ کی ترجیحات کا۔ صحیح۔ یہاں پر ہر گزرتے دن کے ساتھ مریم نواز صاحبہ کی جو ترجیح نظر آ رہی ہے، وہ بالکل یہ نظر نہیں آ رہی کہ یہ ایک آفت ہے، یہ ایک ٹریجڈی ہے، اس میں لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے۔ نہیں، وہ پورا پنجاب حکومت کا فوکس یہ نظر آتا ہے کہ یہ شاید ایک مووی ہے، اور اس مووی میں ہم نے ہیروئن بن کے سامنے آنا ہے، اور مختلف سینز فلمانا۔ ہاں، یعنی کہ ہم یہ ولن ہے، یہ ہیرو ہے، یہ ہیروئن ہے، یعنی یہ آپٹکس، اور اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ دیکھیں بیوروکریسی چونا لگاتی ہے۔ آپ کے پاس ماضی میں مثالیں بھری پڑی ہیں۔ یعنی ایک مرتبہ جب سیلاب آیا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں، تو میاں والی میں ایک جگہ کا دورہ کیا وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی صاحب نے۔ جی۔ وہ ہسپتال بھی جعلی تھا، اس ہسپتال میں مریض بھی جعلی تھے، اس ہسپتال میں ڈاکٹرز بھی، یعنی پورے کا پورا MBBS والا ہاسپٹل وہ اس طریقے سے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی وہ دورہ ختم ہوا، اس کے بعد مریضوں کے ہاتھ پہ، یعنی کہ جعلی مریضوں کے ہاتھ پہ 5-5 ہزار روپے رکھے گئے، اور وہ جناب صحت مند ہو گئے، رفو چکر ہو گئے۔ اور یہ والے کام جو ہے وہ بیوروکریسی کرتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ اگر اندازہ لگا لیں کہ جو چیف منسٹر ہیں ان کا سیلاب زدہ علاقے کا دورہ کرنا، جہاں پر ایگزیکٹلی آفت ہے، ہم یہ مان سکتے ہیں کہ وہاں پر اس وقت روڈ انفراسٹرکچر کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے، یا ہیلی کاپٹر کے لینڈ کرنے کی جگہ نہ ہونے کی وجہ سے، یا آپ کے کشتی پہ بڑے تعداد میں لوگوں کے وہاں پہنچنے میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ ایک ایسی جگہ کو آپٹ کرتے ہیں جو تھوڑا سا ایکسیس ایزی ہو، وہاں پر اصل میں اس طریقے سے سیلاب متاثرین موجود نہ ہو، لگانے کی جگہ یا پھنسے ہوئے لوگ موجود نہ ہوں، تو آپ نے ایک سیٹ لگانا ہے۔ لیکن مریم نواز صاحبہ کے دوروں میں کچھ چیزیں بڑی بھرپور سامنے آ رہی ہیں۔ مسئلہ اس بات سے ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے دورے میں اگر بیوروکریسی کہیں پر چونا لگا رہی ہے حکومت کو اپنے نمبر ٹانکنے کے لیے، نمبرداروں کو کہہ کے، پٹواریوں کو کہہ کے، ٹینٹ کناتے جمع کروا کے، تمبو کناتے لگوا کے، خیمہ بستی بنا کے، یا ہسپتال بنا کے، ڈسپینسری بنا کے، دیگیں ان سے بنوا کے ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ کر رہی ہے، اور وہ پکڑا جاتا ہے کہ یہ نہیں، یہ یہاں پر انتظامیہ اس طریقے سے ویجیلنٹ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، اتنی ویڈیوز شیئر ہوتی ہیں، ان کی نظر سے بھی تو گزرتی ہوں، یا ہمیں دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ یار آپ 2 لوگوں کے خلاف ایکشن بھی لے لیں نا پھر۔ جی، آپ کوئی 2 ایسے ڈی سیز یا 2 ایسے انتظامیہ میں افسران جنہوں نے آپ کے دوروں کے دوران
آپ کو بیوقوف بنایا, آپ کو ماموں بنایا. ہم یہ چلے تصور کر لیتے ہیں کہ آپ کے علم میں نہیں ہے, آپ کی انسٹرکشن پہ یہ نہیں ہو رہا, تو پھر آپ کسی ایک کے خلاف ایکشن بھی تو لے لیں نا. جو جیسے جنگ میں ہم نے دیکھا, جیسے کل گجرات میں دیکھا. اب جو آپٹکس ہے, دیکھیں وزیر آباد سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا, وزیر آباد میں کیمپ کا دورہ کیا, وہاں پر تصاویر ہوئیں, تصاویر جاری ہوئیں, باہر نکلنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ کیمپ ریپ اپ ہوا اور بند ہو گیا, اور اس کے اوپر تو ورشن بھی آ گیا تھا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا, اور وہاں پر رپورٹرز نے رپورٹ کیا تھا جھنگ کے حوالے سے جو الزامات لگے, اور یہ بڑے لوگوں نے کلیم کیا کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ارد گرد کی دکانوں سے پکڑ دھکڑ کر کے سامان رکھا گیا تھا. آپ کا اس پہ بھی کوئی ایکشن نہیں سامنے آیا. آپ کا ایک ڈی سی جو ہے, وہ وقت جب وبائی امراض پھوٹ رہے ہیں, وہ وقت جب اس وقت لوگوں پہ بیماریوں کا وہ ہے, وہ ڈی سی پانی پی کے سیلاب کا دکھا رہا ہے, آپ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہے. جی. اس کے بعد آپ قصور میں, شیخوپورہ میں, مختلف جگہوں پر آپ کا جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے. آپ کو کیا دکھایا جاتا ہے کہ جناب آپ آئے ہوئے ہیں اور آپ کے پیچھے 15 کشتیاں جو ہے نا, اور کو 50 ریسکیو کا کام کرنے والے لوگ, وہ جناب ریسکیو آپریشن میں مصروف ہونے کے بجائے آپ کے فریم کو بزی دکھانے کے لیے کہ بیک گراؤنڈ میں آپ کے کوئی ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے, آپ وہاں پہ نظر آ رہے ہیں. آپ کے استقبال کے لیے 19, 20, 21, 25 گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ, لشکتی بھی گاڑیوں کے ساتھ, ٹاکی شاکی مار کے زبردست چمکتی ہوئی, چمچماتی ہوئی وہ گاڑیاں, یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے. جانور بھی جو ایک جگہ اکٹھے کیے تو بڑے صرف سے دھوکے کھڑی, یعنی آپ اندازہ لگائیں نا کہ ایک ایسا وقت جس وقت اتنی بڑی آفت ٹوٹی ہوئی ہے اس ملک پہ, سیلاب کے اس وقت کے دوران ان گاڑیوں کو چمکانے کی وہاں پر انتظامیہ, کیونکہ آپ تو ہیلی کاپٹر سے آپ نے لینڈ کیا, آپ کا اسکواڈ آ گیا, اسکواڈ آنے کے بعد کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے ان گاڑیوں کو چمکایا. لاہور سے آیا نا آپ کا موٹر کیڈ, چونا ڈالا. آپ مجھے بتائیں نا, آپ کا کوئی ریڈی میڈ جھنگ میں موٹر کیڈ تو نہیں کھڑا ہوا, آپ کا ریڈی میڈ ہر شہر میں, ہر ضلع میں آپ کا موٹر کیڈ تو نہیں کھڑا ہوا. آپ کی سیکورٹی گاڑیاں تو موو ہو کے لاہور سے ہی آتی ہیں نا. اگر آپ ہیلی کاپٹر پہ آ رہی ہیں تو آپ کی گاڑیاں تو لاہور سے موو ہو کے آ رہی ہیں. لاہور سے یہاں پہنچنے تک یہ تو کوئی مان ہی نہیں سکتا کہ ان کے اوپر اس بارش اور سیلاب کے دوران اور روڈ انفراسٹرکچر کے خراب ہونے کی وجہ سے وہ گاڑیاں ایسی چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ آپ کا موٹر کیڈ پہنچتا ہے, اس کے بعد انتظامیہ کے 25 لوگوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ ان گاڑیوں کو چمکاؤ. بھئی آپ انہی لوگوں سے پھر ریلیف ایکٹیویٹیز کروا لیں نا. ریسکیو اور ریلیف میں دیکھیں یہ 2 علیحدہ ڈومینز ہیں. ایک ہوتا ہے ریسکیو آپریشن, ایک ہوتا ہے ریلیف, اور پھر ایک ہوتا ہے ریہیبلیٹیشن. یہ 3 چیزیں ہیں جن کے اوپر ایک کلیمٹی کو ریہیبلیٹیشن کا فیز ہے. ابھی تو آپ طوفان سے نہیں نمٹ پا رہے, اور اب جو نیا بلنڈر سامنے آیا, یعنی آپ 5 کیمرہ کی شوٹ, اور پھر دیکھیں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو کریں بھی کس ڈھٹائی کے ساتھ. آپ 5 کیمروں کی ٹیم اپنی پرسنل, کوئی رپورٹر, کوئی وہاں کا لوکل بندہ جو ہے وہ آپ کے قریب نہیں پھٹک سکتا اس تمام وقت کے دوران. آپ اپنے 5 کیمرے لے کے وہ کر رہے ہیں, اسی کو تھوڑا سا چیٹ کر لیں. پیچھے سے ایک کیمرہ ایسا ہوتا ہے جس میں باقی 4 کیمرے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں, کراس کیمرہ شوٹ. آپ کا او ٹی ایس ہے, آپ کے او ٹی ایس میں کدے سے وہ بھی نظر آ رہے ہیں. جب یہ راوی میں کشتی میں بیٹھ کر پہلا دورہ انہوں نے وہ چکر لگوائے تھے, تو اس میں ایک کیمرہ مین شوٹ کر رہا ہے, ایک سامنے کشتی میں سامنے بیچارہ کھڑا ہوا ہے, یعنی اس کی زندگی داؤ پہ لگی. اب یہ دیکھیں نا, یہ کتنی وہ عجیب و غریب سی بات ہے کہ آپ نے وہ جناب کشتی ہے, اس کشتی کے اوپر ایک ٹینٹ لگا ہوا ہے, اس ٹینٹ کے نیچے کرسیاں لگی ہوئی ہیں, اور کرسیوں کے پیچھے بھی کیمرہ مین موجود ہے, ادھر بھی موجود ہے, دور کنارے سے بھی کیمرہ مین موجود ہے. یعنی آپ نے لانگ شاٹ, کلوز شاٹ, سائڈ, پروفائل شاٹ, اس کے بعد وہ ساری سیٹنگ ہو رہی ہے, پیچھے سے ایک بندہ کھڑا ہو کے ہاتھ ہلا رہا ہے, پھر اس کی وہ فلمنگ ہو رہی ہے. یعنی آپ نے اس کو جیسے کہ فیوچر میں کسی اپنے دیگر مقاصد کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنا ہے. آپ نے اس کے بعد کوئی اخبار میں ضمیمے چھاپنے ہیں. بھیا آپ کے آنے سے اگر پوری ڈسٹرکٹ انتظامیہ ایک دن کے لیے جام ہو جاتی ہے آپ کی دورے کی تیاریوں کے لیے, اس کے بعد ایک دن جام ہو جاتی ہے, کوئی کام نہیں کرتی, وہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے, اس کے بعد وہ 3-4 گھنٹے آپ کی شوٹ کو ایگزیکیوٹ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد وہ تھک جاتے ہیں, اگلے دن وہ چھٹی فرماتے ہیں. اب آپ نے وہ ریسنٹ فوٹیج دیکھی ہے کہ جس میں وہ ہاتھ ہلا رہی ہیں, نیچے کشتی والوں کو خطاب کر رہی ہیں. وہ اتنی دور کہاں کسی کے پاس گجرات میں ہوا ہے. آپ کا مائک لگا ہوا ہے, وہ کیمرے کے ساتھ ہے, کیمرے میں آپ نے آواز ریکارڈ کر. آپ نے ایک مووی دیکھی ہے شاید روڈی ٹھور ہے اکشے کمار کی, اس میں وہ دور کی باتیں سننے کے لیے زوم ان کر کے نا والیوم اپ کرتے ہیں. اچھا, اسکرین کے اوپر. میرے حال میں یہاں بھی وہی ٹیکنیک ہے, زوم ان کیا,
سائڈ سے والیوم اب کیا, آواز آ رہی ہے, آواز وہ جناب وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دریا کا شور, اوپر سے کام کا شور, مریم دور, اور پھر اچھا. تو اب دیکھیں یہ مریم نواز صاحبہ کے جو آپٹکس ہیں نا, دیز آپٹکس ول ریمین. اور اس میں بلاول بھٹو زرداری کا آ کے کہنا کہ مریم بہترین زبردست کام کر رہی ہیں, کیا ہی بات ہے, ماشاء اللہ پاک لگے رہن. مطلب بلاول بھٹو زرداری صاحب ظاہر ہے کہ ہی ہیز آل دا رائٹ کہ وہ کہیں پہ بھی جا کر پالیٹکس کریں, کسی کے بھی پی آر او بنیں, کسی کی بھی تعریف کریں, کسی کی بھی برائی کریں, وہ ان کا اپنا وہ ہے. لیکن اگین اینڈ اگین بلاول ہوں, آصف علی زرداری ہوں, پیپلز پارٹی ہو, موجودہ پیپلز پارٹی لائٹ بلو کلر کی نواز شریف ہے, وہ ڈارک بلو ہیں, وہ اوریجنل ہیں, وہ ان کی جو ہے نا وہ کاپی. صحیح. پیپلز پارٹی کے اوپر اس وقت جو چھاپ ہے وہ باقاعدہ یہی ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کا زرداری ونگ ہے, بالکل ایسی, وہ علیحدہ سے کوئی اپنی جماعت نہیں ہے. وہ ظاہر ہے کہ ایک طرف ان کے کچھ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن بلاول بھٹو زرداری ونس اگین قصور میرا خیال ہے شاید وہ اس وجہ سے, ایک تو ظاہر ہے کہ آفت ہے, ایک سارا وہ واحد ایریا جو جب سے فلڈ آیا تب سے لے کر اب تک ریڈ ہے, وہ جو شو کیا جاتا ہے اسے وہ ریڈ ہے. وہاں پہ ظاہر ہے کہ اس قسم کی صورتحال ہے. پھر وہاں چودھری منظور صاحب بھی ہیں, وہ پارٹی میں ان کی اچھی الیک بھی ہے, اس کی وجہ سے بھی انہوں نے جو ہے وہ یہ دورہ جو ہے وہ ضرور کیا ہوگا. لیکن دیکھیں جو آنے والی آفت ہے دریا کے انڈوں پر آنے سے پہلے اور لوہے سریے والے پروجیکٹ پہ آنے سے پہلے جو آفت آ رہی ہے نا, وہ آفت اتنی بڑی ہے, اتنی بھیانک ہے, جس کا اندازہ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ہوگا صحیح بہت سارے لوگوں کو. اور اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ مریم نواز صاحبہ ایک جملے میں ختم کر دیں گی کہ ہمارا یہ پہلا سیلاب تھا. ہاں مجھے تو ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں یو ول اینڈ اپ سیئنگ کہ یہ پہلا تھا. بھائی ابھی تک آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو سینسٹائز کر دینا چاہیے تھا, آپ کو ڈونرز کانفرنس بلا لینی چاہیے جیسے عمران خان کے تھی. ٹویٹ میں ایک جملہ بڑا مزے کا ہے, انہوں نے کہا کہ اگر میں اس وقت جیل سے باہر ہوتا تو وہ اس وقت فنڈ ریزنگ کر رہا ہوتا, ٹیلی تھن ٹرانسمیشنز کر رہا ہوتا, دنیا کو بتا رہا ہوتا کہ ہمارے اوپر کتنی بڑی یہ مصیبت آئی ہے. دیکھیں آپ اگر ایک شخص کی جو ڈسپلیسمنٹ ہے نا, آئی ڈی پی بننا ہے, اس کو 1 لاکھ روپے کا نقصان تصور کریں فار ایگزامپل, جی 1 لاکھ روپے کا, اور آپ یہ تصور کر لیں کہ یار 24 لاکھ لوگ یا 25 لاکھ لوگ انٹرنلی ڈسپلیس ہو چکے ہیں, جی تو آپ ذرا 25 لاکھ کو 1 لاکھ سے ضرب دے کے اس میں صفر گن لیں اور وہ کتنے خرب روپے بنتے ہیں, آپ اندازہ لگائیں. اتنا بڑا نقصان ہے. اور یہ دیکھیں جتنا آپ کا ایریا اس وقت انڈر واٹر آ چکا ہے, جتنی کھڑی فصلیں تباہ ہوئی ہیں, جتنے رقبے ابھی کم از کم اگلی فصل کے لیے قابل کاشت نہیں رہے, تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ سبزی کی, فروٹ کی, قلت آنے والی, گندم کی, ہر چیز کی مد میں کیا آگے ہونے والا ہے. چاول ہمارے ایریے میں تو آپ بھول جائیں نا, دیکھیں گجرات, حافظ آباد, منڈی بہاؤدین, سیالکوٹ, سمڈیال, ڈسکا, یہ سب اب 2 چیزوں کا آپ احتساب کریں نا. ایک تو آپ ہمیں یہ بتائیں, ایک تو یہ کہ اس کے لیے آپ ابھی تک کیوں نہیں کوئی معاملہ کر رہے ہیں. بلاول نے بات کی ایگریکلچر ایمرجنسی کی, پنجاب حکومت نے ابھی تک نہیں. اور دوسرا آپ آخر ایسا کوئی اس بات کے اوپر جواب دینا کہ آپ کے پیپلز پارٹی کے دور میں 2 بڑے سیلاب آئے, پی ڈی ایم اور جو کہ پیپلز پارٹی اور ان کا مشترکہ دور ہے 2022, ایک اور سیلاب آیا, اور اس دوران آپ نے تو بلینز آف ڈالرز, میرا خیال ہے 8-9 بلین ڈالر کا بھی ایک اشتہار لگا تھا, آپ کو یاد 12 بلین ڈالر بلاول نے دعویٰ کیا تھا جنیوا میں, انہوں نے یہ تو آپ ہمیں بتائیں نا کہ آپ نے کتنے بند بنائے, کتنے پشتے بنائے, کتنے آپ نے جو بیراجز ہیں ان کے کتنے گیٹس جو ہیں وہ آپریشنل کر دیے, سارے جو سلٹ یا سینڈ کی وجہ سے یا اس کی سکیلنگ کی وجہ سے جو جام ہو گئے تھے, کیا آپ نے ان کو آپریشنل کیا, کیا آپ نے کوئی نہری نظام بہتر بنایا, کیا آپ نے کوئی سیلاب کی ایمرجنسی میں پانی کو ایک ٹریبیوٹری سے دوسری ٹریبیوٹری میں منتقل کرنے کے لیے آپ نے کوئی رابطہ نہر جو ہے وہ آپ نے بنا لی, آپ نے کوئی ڈیم کے اوپر کو بہت بڑی خاطر خواہ پروگرس کر لی, آپ نے لوگوں کو اب کی جو آبادیاں جو کچے کے ایریا میں ہوتی ہیں ان کے ایسی کسی ناگہانی آفت کی صورت میں پہلے سے ان کو انفارم کر کے ان کے ساز و سامان, ضروری ساز و سامان, ان کے لوگ اور ان کے جانوروں کو منتقل کرنے کے لیے آپ نے کوئی دنیا میں واحد قوم ہے جنہوں نے سب سے زیادہ سیلاب دیکھے اور سب سے ایکسپیرینس ہے اس کام میں. تو آپ اب اندازہ لگا لیں. پھر آپ وہ کرتے ہیں وہ جو ایک ہی بابا جی کو ریسکیو کرنے والی کہانی, ڈسکا والے بابا جی,
اب وہ ایک ہی بابا جی کو آپ نے مس آؤٹ کر گئے ہوں گے میرے شو میں، اس کے اوپر ایک نہیں میں نے وہ گفتگو سنی تھی ان کی، وہ جو کہہ رہی تھی وہ کبھی بکری لینے چلی جاتی ہیں، چلے جاتے ہیں، کبھی کو مویشی ان کا نکل جاتا ہے تو وہ لینے چلی. نہیں میں یہ نہیں سمجھ پایا اس ساری کہانی میں، یا اگر نون لیگ کی اس کے اوپر یہ لاجک ہے، میں جو نہیں سمجھ پایا وہ یہ کہ چلیں یہ تو ہم مان لیتے ہیں کہ آپ اس کو آپ نے اس کو ریسکیو کیا، آپ کو کشتی بھیج کے اس کو لانا پڑا کیونکہ وہ بغیر کشتی کے نہیں آ سکتا تھا. واپس جب اس کو مونجھ آئی اپنی بکری کی، اس کو وہاں پر واپس آپ نے کشتی پہ ڈراپ کیا اور چھوڑ دیا تاکہ اس کو کچھ وقت کے بعد دوبارہ ریسکیو کرنا پڑے. لوگوں نے اس کی وہ واپس کیسے گیا؟ کاؤنٹنگ کیا فیس بک پہ کہ ٹوٹل 20 مرتبہ وہ افتخار نوشین افتخار صاحبہ نے نا اسے ریسکیو کیا. اچھا، میں یہ میرے تھا. دیکھیں ابھی دیکھیں جو آپ نے حلیم خان صاحب کی بات کی، یا معاملہ صرف حلیم خان کا تو نہیں ہے نا، وہاں پہ اور بھی بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں. یہ اب حیران کن ہے. میں اس دن اپنے بڑے بھائی کے ساتھ موسیٰ کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا، تو ان کے کوئی جاننے والے ہیں چترال میں جی، تو انہوں نے چترال کے جو وہ صاحب ہیں عبید بھائی، ان کے ریفرنس سے یہ بات بتائی کہ یار عبید بھائی سے ہماری بات ہوئی تو وہ پہلے کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پتھر ہے، گول پتھر جو آپ کو دریاؤں کے کنارے یا دریا کے پاٹ میں نظر آتا ہے، جب آپ جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے ناردرن ایریاز جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں نا، یا ہمارے بڑے بزرگ اس کو کہتے ہیں یہ دریا کے اٹلے ہیں. اچھا. اور جس مقام پر وہ پتھر موجود ہے جو آپ کو دریا کے بیڈ میں نظر آتا ہے، وہ بذات خود نہ اڑ کے وہاں پر جا سکتا ہے وہ پتھر، نہ ہی لوگ اتنے بھاری بھاری پتھر، اتنے بڑے بڑے بولڈرز اٹھا کر لے جا سکتے ہیں. ان کو دریا ہی یہاں پر لایا تھا، سیلاب ہی یہاں پر لایا تھا. اور یہ دریا کے وہ انڈے ہیں جن کو سینچنے کے لیے چاہے 5000 سال بعد آئے، دریا ضرور آتا ہے. صحیح. یہ دریا کے وہ انڈے ہیں جن کو پنجاب میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ کہتے ہیں کہ دریا اپنی مٹی نہیں چھڑدا، یعنی دریا اپنی مٹی نہیں چھڑدا، جو اس کی اصل ہوتی ہے نا اس کو واپس لینے سے. اب دیوار نے اپنی ڈیمارکیشن دریا نے دے دی نا، بتا دیا نا کہ یہاں سے یہاں تک میرا ایریا ہے، اگر آپ اس پہ انکروچ کریں گے تو پھر میں بفر جاؤں گا، پھر میں پھیل جاؤں گا. آپ نے جب اس کا راستہ کم کر دیا، بند کر دیا. دیکھیں یہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو ہاؤسنگ کے سیکٹری ہیں ان کی انیشلی یہ خبر آ گئی تھی کہ انہوں نے ایک میٹنگ چیئر کی اور پنجاب حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ 214 ارب روپے کی لاگت سے 300 فٹ چوڑی، 90 کلومیٹر لمبی غالباً اور 27 فٹ اونچی ریٹیننگ وال لاہور کے ادھر بنائی جائے گی. یعنی ٹھوک کے سریا، ٹھوک کے آپ اس میں لوہا کنکریٹ کا بے تحاشا استعمال کریں. 214 ارب کتنی خطیر رقم ہے. اب 150 ارب وہ کہتے ہیں 150 ارب جو ہے وہ لون ہوگا اور 64 ارب غالباً جو ہے نا وہ یا وائس ورسا وہ اپنی ریسورسز سے اکٹھا کریں گے. چاہے ہاؤسنگ سوسائٹی اینڈ یوزر ہی پے کرے گا نا، جو ان سوسائٹیوں میں رہنے والا ہے وہی بندہ. ہاؤسنگ سوسائٹی کو اپنی جیب سے تو ادا نہیں کرے گی. جو 214 ارب ہیں اس میں تو ایک علیحدہ شہر آباد ہو جاتا ہے. آپ نیو لاہور بنا لیں، آپ کو اتنا شوق، براج بنا لیں نا، پانی ذخیرہ کر لیں، پانی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. جس بھی کسی بندے نے اپنا گھر بنایا ہے نا وہ اس بات سے واقف ہے، یا جو کنسٹرکشن کے کام کو تھوڑا بہت سمجھتا ہے یا سینیٹری کے کام کو تھوڑا بہت سمجھتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ جو واٹر ٹینک ہے اس سے جب آپ پانی سپلائی کرتے ہیں کسی بھی واش روم یا کسی بھی پوائنٹ تک، آپ شروع میں پائپ بڑے سائز کا رکھتے ہیں. اس کے بعد جیسے جیسے وہ ایک ایک ایلبو لیتا جاتا ہے، ایک ایک موڑ لیتا جاتا ہے، آپ پائپ کا سائز گھٹاتے رہتے ہیں اور آخر میں آ کے جو آپ کا ٹیپ ہے یا شاور ہیڈ ہے یا سنک ہے یا ٹوٹی جسے کہتے ہیں، وہاں پر آ کے آپ کا پائپ کا جو سائز ہے وہ آدھا انچ یا پونا انچ رہ جاتا ہے. اس کی وجہ سے پریشر ڈیولپ ہوتا ہے. آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 300 فٹ چوڑا ایک راستہ جو ہے اس کے ساتھ ایک ریٹیننگ وال یعنی کنکریٹ کی کا ایک سٹرکچر کھڑا کریں گے جو کہ 90 کلومیٹر لمبا ہوگا. یعنی اگر دریا 300 فٹ سے زیادہ چوڑائی پر اس سے پیچھے سے آتا ہے تو اب آپ اندازہ لگا لیں 2 بہت بڑے پرابلمز آئیں گے. جو ابھی بھی یہ جو سیلاب ہے اگر یہ پوری گزرگاہ کھلی موجود ہو، یہ ذہن میں رکھیں، یہ جو انڈس واٹر سسٹم ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ 4.5 کروڑ سال کی نون ہسٹری ہے. سائنٹیفک ایویڈنس ہے اس دریا کے
اس سرزمین پر بہنے کا. صحیح. اور 1,80,00,000 سال سے جو دریائے سندھ اور اس کی ٹریبیوٹریز ہیں تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ اسی روٹ پر بہہ رہی ہیں. اور جو وہ کمی بیشی زیادہ ہوئی بھی ہے اس دوران وہ کب ہوئی ہے؟ جب آپ نے بیراجز، ڈیمز اور نیویگیشن، رن آف دا ریور پروجیکٹس جو ہیں وہ بنائے ہیں. اس کے بعد یہ ساری جو ہے وہ تبدیلی آئی ہے، جو تھوڑا بہت روٹ میں تبدیلی آئی ہے. اس سے پہلے تو یہ ہزاروں سال سے، کروڑوں سال سے اسی طریقے سے بہتا آ رہا تھا یہاں پہ. تو جب آپ نے اس کا راستہ چھوٹا کر دیا تو 2-3 مسائل تو آئے نا. دریا اپنے رخ بھی بدل رہا ہے دریا. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم 1,80,00,000 سال کی بات کر رہے ہیں کہ لگ بھگ اسی دھارے کے اوپر یہ دریا بہہ رہا ہے، تو اس نے ایک سویلائزیشن اپنے کنارے آباد کی ہے. اس نے ایک نیچرل ہیبیٹیٹ، جانوروں کا، چرند پرند کا، فصلوں کا، وہاں کی موسمیاتی تغیر کا، وہاں پر بارش ہونے کے پیٹرن کا، وہاں پر چڑیوں کے گھونسلوں کا، وہاں پر نباتات کے اگنے کا، یہ سارا پروسیس اس نے کریٹ کیا اس دریا نے. آپ اس دریا کو الٹر کس طریقے سے کرنے جا رہے ہیں کہ جب آپ اس راستے کو چھوٹا کر دیں گے اور پانی جب اپنے بہاؤ کے ساتھ آئے گا اس کو آگے جانے کی اتنی زیادہ جگہ نہیں ملے گی، تو وہ کیا کرے گا؟ پانی بیک مارتا ہے، ریورس کرتا ہے. پانی وہاں پر جمع ہونا شروع ہوگا اور جو پیچھے جس ایریا سے پانی کو آپ نے چوک پوائنٹ پر لا کے کھڑا کیا، کر دے گا. اگر آپ ٹیوب ویل کی پیٹر ڈیزل انجن کے آگے 1 انچ کا پائپ لگائیں گے تو اس کی تھرو یہاں سے 1 کلومیٹر دور جائے گی. جس پانی نے اتنے بڑے پائپ سے نکلنا ہے، اگر تو پائپ پھٹ نہیں جاتا تو آپ کا بہت ہی مضبوط پائپ ہے اور آپ کا انجن بھی بہت مضبوط ہے، نیچے بھی موٹر نہیں پھٹ جاتی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی تھرو اتنی ہوگی. تو جب آپ 1 کلومیٹر کے اوپر پھیلے ہوئے پانی کو 300 فٹ چوڑائی سے ریٹیننگ 27 فٹ کی والز کے ساتھ سے گزارنے کی کوشش کریں گے، ایک تو وہ بیک مارے گا، پیچھے اس کی سطح بلند ہوگی اور وہ وہاں پر بندوں اور پشتوں سے سپل اوور کر جائے گا، بریچ کر جائے گا ڈیم، زیادہ تباہی لائے گا اس کے بند ہیں. اور دوسرا، جب وہ 300 فٹ کی آبی گزرگاہ سے گزرے گا تو اس کا پریشر آگے اتنا بنے گا کہ وہ کٹاؤ کرے گا، دیہاتوں کو کاٹے گا، اپنے آگے موجود اپنا راستہ تبدیل کرے گا. لوگوں کے اوپر آپ آفت ڈال رہے ہیں. اس 214 ارب سے آپ اسی راوی کے اوپر ایک پل گزاریں، دوسری طرف کہیں پر ایک زمین نام نہ لیں. عمران خان نے جو پلان بنایا تھا بلو واٹر والا وہ کر لیں. اور دیکھیں لوگوں کو، جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے ان کو کمپنسیٹ کر دیں. ان غریبوں کا کیا قصور ہے؟ ان کے لیے آپ نے کنکریٹ کھڑا کر کے اس میں کوئی آپ نے اپنا مارجن تلاش کرنا ہے، کوئی سریے میں، لوہے میں آپ نے اپنا مارجن تلاش کرنا ہے. مطلب یہ حیران کن طور پر ڈیزاسٹرس قسم کے، آئی ڈونٹ نو. یہاں پر بیسیکلی پروجیکٹ پہلے بنتا ہے. مجھے بڑا یاد ہے کہ جس وقت دنیا ٹی وی کے وقت میں نے ایک رپورٹ کی تھی جب یہ 0 پوائنٹ انٹرچینج بنا تھا، تو جو سی ڈی اے کے ساتھ اور دیگر جو انوائرمنٹ کے معاملات کو دیکھنے والے یا ان کے حوالے سے آواز اٹھانے والے این جی اوز، انوائرمنٹلسٹس ہیں، ان کے میں نے انٹرویوز کیے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک کے بعد ایک پروجیکٹ دیکھتے ہیں کہ پروجیکٹ پہلے بن جاتا ہے انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ رپورٹ، جو کہ ایک مسٹ ہے، وہ بعد میں بن رہی ہوتی ہے کہ آپ نے یہاں پر 50,000 درخت کاٹے تھے تو اب آپ کو کیا اس کا متبادل کیا مسائل ہوں گے، آپ کیا کریں کہ آپ اس کے ایفیکٹ کو جو ہے وہ روک سکیں. آپ آبادی پہ آبادی جس طریقے سے بڑھائے جا رہے ہیں، واٹر ٹیبل نیچے جا رہا ہے، ریچارجنگ آپ کو کیسے کرنی ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. آپ نے کہا کہ نہیں بھائی ہم نے تو 27 فٹ اونچی 90 کلومیٹر لمبی 300 فٹ چوڑی نظر آتی ہے لوہے کی دیوار بنانی ہے، اور اس دیوار سے ہم نے مطلب یعنی کہ آئی ونڈر کہ آپ نے یہ کیسے اتنی آسانی سے جو ہے وہ کر لیا. اس کے لیے تو بڑی آپ کو اس وقت اب موجودہ صورتحال اور اگلے سال 20%، 25%، 10 ایئرز ڈاؤن دا لائن اس سے شاید 50% زیادہ بارش اور پانی آنا ہو. اور آج کی منصوبہ بندی پہ جب آپ 27 فٹ اونچی اور 90 کلومیٹر لمبی ریٹینشن وال بنا دیں گے، 10 سال کے بعد اگر وہ ناکارہ ہو گئی، یہ 214 ارب روپے کس کے کھاتے میں جائیں گے؟ غائب عوام کے. آپ کی تختیاں لگ گئی، آپ نے اپنا انجوائے کر لیا. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.